السلام علیکم ناظرین میں ہوں راجہ بشارت آپ کی خدمت میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل بشارت سپورٹس۔ ناظرین، پاکستان میں ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ حکومت کے اوپر ایک پریشر ڈالتی ہیں کہ الیکشن نہ کراؤ۔ اگر آپ نے الیکشن کرا دیا تو عمران خان جیت جائے گا۔ بالکل یہی حال انڈیا کا بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بارش ہوتی رہے اور میچ نہ ہو، اگر میچ ہوا تو پاکستان جیت جائے گا۔ اب جب سب لوگوں کو پتا ہے کہ بھائی کولمبو میں 90% چانس ہے بارش کا، 10 تاریخ یعنی جو کل میچ ہونے جا رہا ہے اس میں 90% چانس ہے بارش کا، تو پاکستان نے پہلے بھی یہ کہا کہ یار ایک میچ تو ویسے ہی واش آؤٹ ہو گیا، وہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، تو اب یہ ہے کہ اس میچ کو کہیں پہ منتقل کر دیا جائے۔ پاکستان نے آفر کی پاکستان میں آ جاؤ، اور یہ بھی آفر کی کہ دبئی میں کھیلنا چاہتے ہو تو وہاں پہ آ جاؤ، لیکن انڈیا نے دونوں جگہوں سے انکار کر دیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ پاکستان تو آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں تو کھیلنا ہی نہیں ہے۔ تو باقی یو اے ای کا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ انڈیا جتنے بھی پاکستان سے میچ آ رہا ہے ان میں زیادہ تر جو ہے وہ یو اے ای میں ہے، دبئی میں، ابوظہبی میں، شارجہ میں۔ تو وہاں پہ تو ایک اور مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ جا کے آدھا میچ تو پاکستانی تماشائی جیت جاتے ہیں۔ جو ہی فاسٹ بالر گیند کرنے آتا ہے ساتھ اس کے ایک آواز لگنی شروع ہو جاتی ہے، او، اور اس کے بعد پھر جو وہاں پہ اس قدر زیادہ انڈینز کی تعداد ہے، ایک جگہ پہ پاکستانی انڈین اکٹھے کام کرتے ہیں، وہ پھر جناب ایک دوسرے کو جینے نہیں دیتے کہ آپ میچ ہار گئے ہو، یہ وہ، دوسرا جو ہے وہ شرمندگی ہوتی ہے۔ تو بہت زیادہ انڈیا کو ہر دور میں وہاں پہ یہ شرمندگی ہوئی تھی۔ اب کیا جائے؟ ایک اور فیصلہ ہوا کہ جی ہمن ٹوڈو ایک اور شہر ہے سری لنکا کا جہاں پہ میچ کو منتقل کر دیا جائے، لیکن وہاں پہ بھی پاکستان نے بھی کہا وہاں ہم نہیں جاتے، تو انڈیا نے تو ویسے ہی کہا کہ جناب ہم بھی وہاں نہیں جاتے، وہاں پہ ریکریشن نہیں ہے۔ تو مسئلہ کہنے کا یہ ہے، جیسے میں نے یہ کہا کہ اگر میچ ہوا تو پاکستان جو ہے وہ جیت جائے گا، یہی خوف ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اب پاکستان نے اپنی پوری کوشش کی، انہوں نے آئی سی سی کو، ایشین کرکٹ کونسل کو کہا کہ بھئی یہ تو بڑا مسئلہ ہے، میچ جو ہے وہ بارش کا امکان ہے 90%، تو کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ چلے ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم ایک ریزرو ڈے دے دیتے ہیں، یعنی کہ اگر 10 تاریخ کو میچ مکمل نہ ہو سکا تو 11 تاریخ کو، یعنی اتوار کے بجائے سوموار کو جہاں سے میچ ختم ہوا تھا وہیں سے شروع ہو جائے گا۔ اب یہ بات انہوں نے جب مان لی تو پھر شور مچ گیا۔ ابھی وینکٹ پرساد جو انڈیا کے فاسٹ بالر تھے، انہوں نے بہت شور و غوغا کیا ہوا ہے کہ یہ کہاں کا انصاف ہے۔ اس وقت بنگلہ دیش اور سری لنکا کا میچ ہو رہا ہے تو ان کا تو کوئی ریزرو ڈے نہیں ہے، کل پاکستان کا میچ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسے کرنا تھا تو ساری ٹیموں کے ساتھ کرو، اور بات بھی ان کی صحیح ہے کہ کیا سلسلہ کیا جائے، لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے یہ کہا کہ بچے تو اسی میں ہے کہ پاکستان کے ساتھ کھیلو ہی نہ، بارش ہوتی رہے اور سلسلہ بنا رہے۔ ناظرین، کبھی کبھی نا ایک خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ انڈین جو بیٹسمین ہیں اور انڈیا کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر شہنشاہ آفریدی کے پہلے اووروں کا اور فاسٹ بالروں کا ایک خوف ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ انڈیا کی ٹیم پاکستان آ رہی تھی، اس سے پہلے ایک انڈر-19 کی ٹیم آئی تھی جس میں عرفان پٹھان پہلی دفعہ پاکستان گئے تھے اور انہوں نے بہت تباہ کن بالنگ کی تھی۔ تو جب انڈیا کی ٹیم پاکستان آ رہی تھی تو ہر طرف پریس میں، میڈیا میں یہی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بھئی عرفان پٹھان تو وسیم اکرم ہے، اس کو کھیلنا بڑا مشکل ہوگا، یہ ہوگا۔ میں نے اپنی پوری تاریخ میں دیکھی ہے، سنی بھائی بھی ہیں انڈیا میں، سنیل گواسکر بھی، لیکن یہاں پہ پاکستان میں عمران خان اور جاوید میاں داد دو ایسے بندے تھے کہ جو بہت بڑے ڈاکٹر بھی ہیں۔ انہوں نے اس وقت جاوید میاں داد کوچ تھے، تو میاں داد نے کہا کہ یار اب ٹیم کو اس خوف سے کیسے نکالوں؟ تو انہوں نے پریس میں ایک بہت بڑا بیان دیا سب کو اکٹھا کر کے کہ عرفان پٹھان جیسے بالر کراچی کی ہر گلی میں پائے جاتے ہیں۔ یہ بات اتنی کارگر ثابت ہوئی کہ وہ جو خوف تھا وہ اتر گیا، اور عرفان پٹھان بھی جو ہے وہ عام بالر ثابت ہوئے، بہت بڑے بالر ہیں۔ ایسا وہ عرفان پٹھان خود کہتے ہیں کہ جب ہم کراچی میں کھیلنے کے لیے گئے تو میرے جو والد صاحب تھے وہ غصے میں تھے کہ جاوید میاں داد نے ایسے کیوں بات کی ہے۔ تو وہ ادھر ڈریسنگ روم کی طرف گئے اور پوچھا میاں داد کدھر ہے، میاں داد کدھر ہے؟
تو انہوں نے جا کے شور مچایا کہ تم نے کیوں ایسے بات کی، تو میاں داد نے ان کو کہا کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ بیٹھو آپ کو بتاتا ہوں سارا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کسی طرح سے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ کرکٹ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور یہی جو آپ نے عمران خان کی بات سنی ہوگی کہ ورلڈ کپ ہوا تو وہ ٹائیگر والی شرٹ پہن کے گیا، تو ان کو کہا کہ ہم ٹائیگر ہیں، اور اس طرح جب اس کے پاس بالکل ایک انتہائی کمزور ٹیم تھی تو وہ موٹیویٹ کر کے، جیسے بہت ساری یہ سپورٹس کی آپ دیکھتے ہیں اس میں کہ جو موٹیویشن ہوتی ہے کوچ کی، کپتان کی، اور اگر آپ کے پاس ایک اچھا سائیکاٹرسٹ ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ٹیم میں بے شک کوچ نہ ہو لیکن ایک اچھا سائیکاٹرسٹ ہونا چاہیے جو ان کے مورال کو آپ رکھے اور سارا کچھ کرے، تو یہ خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ اس خوف کی وجہ سے کیا کر رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی پریکٹس کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک تھرو بالر ہے، بلا سا نام ہے ان کا، سری لنکا کے، تو ان کو ہائر کیا ہے کہ ہمیں بالنگ کراؤ، اور وہ جو بالنگ ہے وہ بائیں ہاتھ سے تھرو کرتے ہیں، اور اس کو تھوڑے قدموں سے، 18 قدموں سے بھی کم پہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں گیند کراؤ، اور اس کے اوپر وہ پریکٹس کرتے ہیں۔ ابھی جب کل بارش کی وجہ سے وہ گراؤنڈ میں پریکٹس نہیں ہوگی تو انہوں نے انڈور پریکٹس کی، اور اس میں شبمان گل کو بہت زیادہ ٹائم دے رہے ہیں۔ اب یہ شبمان گل جو ہیں یہ انڈیا کا فیوچر سمجھے جاتے ہیں، جیسے ویرات کوہلی، سچن ٹنڈالکر، ایسے لوگ گزرے تھے، تو یہ آنے والے کل کے جو ہیں وہ ایک بہترین بیٹسمین کے طور پہ ابھر رہیں گے۔ لیکن جب انڈیا پاکستان کا میچ ہوا تو مجھے سب سے زیادہ افسوس ان کا ہوا کہ 20 بال وہ بال کو ٹچ نہیں کر سکے، 20 بال کے بعد جا کے انہوں نے ایک سکور لیا۔ تو مطلب وہ شکل سے ہی اور ایسے لگ رہا تھا کہ ان کے اندر، ابھی بہت سارے ہمارے ایسے پلیئر ہیں جیسے یہ فخر زمان کی بات ہے، جاوید میاں داد جیسے تھے، بابر اعظم ہے، تو یہ اپنے اوپر خوف نہیں آنے دیتے، مطلب اس چیزوں کو وہ ہینڈل کرنا جانتے ہیں۔ اور جب آپ کے اوپر ایک خوف طاری ہو جائے، میں آؤٹ ہو جاؤں گا، میں آؤٹ ہو جاؤں گا، میرا کیا ہوگا، یہی اظہر کے ساتھ ہوا۔ محمد اظہر جو ہے وہ بھی بن سکتے تھے بہت بڑے پلیئر، جیسے یونس خان اور جاوید میاں داد اور انضمام الحق تھے، اتنی اچھی ان کی اٹھان تھی، لیکن آخر میں انہوں نے بلا ہی اٹھانا چھوڑ دیا کہ میں کہیں آؤٹ نہ ہو جاؤں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نفسیاتی کے ساتھ کھیلنا پڑے گا، اور پاکستان انڈیا کا جو میچ ہوتا ہے یہ تو ہوتا ہی نروز کا ہے، یہ تو ہوتا ہی نفسیات کا ہے۔ تو ناظرین اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے، اس طرح کھیل کے اوپر تبصرہ کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔